نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 260 آیت نمبر 1 سے 37 تک، لیسن نمبر 260 آیت 1 to 37۔ سورۃ الجاثیہ مکی سورت ہے، 4 رکوع ہیں، 37 آیات ہیں، 488 کلمات ہیں اور 2191 حروف ہیں۔ سورت کا مرکزی مضمون تکبر اور غرور سے بچنے کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب اتارا جانا ہے کتاب کا۔ تنزیل تفعیل کے وزن پر اور تنزیل الکتاب مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی کتاب کا اتارنا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کون ہے اللہ؟ العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ گویا یہ کتاب، یہ پیغام اس رب کی طرف سے ہے جو غالب ہے، قوت والا ہے، لہذا اس کے پیغام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور الحکیم حکمت والا ہے، گویا اس نے جو کچھ ہمیں دیا وہ سب عقل اور دانش پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن دور سائنس سے قبل نازل ہوا، لیکن آج دور سائنس میں کوئی بھی چیز، اس کتاب میں پائی جانے والی کوئی بھی بات خلاف عقل ثابت نہیں ہوئی یا اس کو ڈس اپروو نہیں کیا جا سکا، کیونکہ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس کی ہر بات حکمت والی ہے۔ ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ للمؤمنین مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اللہ کی قدرت کے دلائل ہر طرف آسمانوں میں بھی اور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اصل ضرورت ہے اس نظر کی جو ان کو پہچانے اور ان کے بنانے والے پر ایمان لے آئے۔ یہ سب حقائق ایمان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان سب نشانیوں سے فائدہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کی عبرت ہوتی ہے، اسی درجے کے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وفی خلقکم اور تمہاری اپنی تخلیق میں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے نشانی۔ وما یبث من دابۃ اور جو بھی اس نے پھیلا دیے جانوروں میں سے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ چرند پرند ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں نکل جائیے، ایک نہیں سینکڑوں قسم کے جاندار آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی پتنگے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے زمین میں اور کوئی اس سے اندر چل رہے ہیں، اور کوئی بڑے بڑے جانور زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی پانی میں، کوئی ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس نے بنائی اور کس نے پھیلائی؟ اللہ ہی کی ذات نے۔ وما یبث من دابۃ کوئی بھی جو جاندار ہے، کسی کو بھی لے لو اور اس کو ڈائسیکٹ کرو اور اس میں غور و فکر کرو اور اس کے سارے سسٹمز کو دیکھو، تمہیں ایک نہیں کئی نشانیاں نظر آئیں گی جن سے تم اللہ کی قدرت اور حکمت کو جان لو گے، جس قدرت اور حکمت کے ساتھ اس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ آیات لقوم یوقنون بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ اوپر ایمان کی بات ہے، نیچے یقین کی بات ہے، یعنی جس کے اندر بھی یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ان تمام چیزوں میں بے شمار سبق ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی اور نشانیاں کہاں ہیں؟ اس زمین پر کبھی رات کا ہونا اور کبھی دن کا آ جانا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو بھی اتارا اللہ نے آسمان سے رزق میں سے۔ رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ بارش رزق لانے کا سبب بنتی ہے، رزق اگانے کا۔ وانزل اللہ من السماء من رزق تو رزق سے مراد بارش ہے جو برستی ہے تو یہ زمین سب کچھ اگاتی ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے، کس کے؟ اس پانی بارش کے ذریعے، کس کو؟ الارض زمین کو،
بعد موتہا، اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد، جبکہ وہ کچھ نہیں اگا رہی تھی. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں. تصریف کا لفظ جو ہے یہ صرف سے ہے، صاد ر ف، صرف کہتے ہیں پھیرنے کو. صرف رخ کی تبدیلی کے لیے بھی آتا ہے اور پوری کمپلیٹ تبدیلی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کمپلیٹ چینج اور رخ کا چینج ہونا، دونوں معنوں میں آتا ہے. تو جب تصریف الریاح کا لفظ آئے گا تو معنی کیا ہوگا؟ ہواؤں کا رخ چینج ہونا، اور کبھی ان کی جو نوعیت ہے وہ بھی تبدیل ہو جانا. رخ کی تبدیلی میں کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی ہوا کا رخ شمالی ہوتا ہے، کبھی جنوبی ہوتا ہے، کبھی مشرق سے آتی، کبھی مغرب سے آتی، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. کوئی ہوائیں سردیاں لے آتی ہیں اور کوئی سردی لے جاتی ہیں، اور کوئی گرمی کا پیغام دیتی ہیں، کسی کے ذریعے بارش کی خبر ملتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تصریف ہے. پھر اس کے بعد کچھ ہوائیں ٹھنڈی ہوتی، یعنی گرمی کا موسم تھا، یکایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. کچھ گرم ہوتی، لو چلنے لگتی، کبھی آندھی آتی، کبھی طوفان آتا، تیز ہوا چلتی، کبھی ہوا بند ہو جاتی، کبھی ہلکی ہلکی چلتی، کبھی مرطوب ہوتی ہے یعنی اس میں نمی ہوتی ہے، کبھی بالکل ڈرائی ہوتی ہے. کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہوا کے اندر. یہ سب کیا ہے؟ ایک ہوا ہے نظر نہ آنے والی، کتنے اس کے رخ ہیں اور کتنی اس کی قسمیں ہیں. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہیر پھیر میں، آیات نشانیاں ہیں. جیسے سورۃ البقرہ کی 164 میں بھی آتا ہے وہ تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، سبق ہیں. پھر فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. کون سی؟ یہ جو نشانیاں پیچھے ذکر کی گئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر قرآن مجید میں ان کے ذکر کی طرف بھی کہ ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ. تو یہ ایک طرح سے ذو معنی ہے یہاں آیات، یعنی کونی اور شرعی دونوں طرح سے، کہ یہ جو آیات جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ صرف کائنات میں نہیں بلکہ ان کو سلیکٹ کر کے قرآن میں منتخب کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ان کو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، بالکل درست. تم ان چیزوں کو باہر آنکھیں کھول کے ویریفائی کر سکتے ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس بِأَيِّ ساتھ کون سی، حدیث ان بات کے، پھر کس بات کے ساتھ، بعد اللہ اللہ کی، وآیاتی اور اس کی آیات کی، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانتے اور اس کی نشانیوں سے سبق نہیں سیکھتے تو پھر ان کی ہدایت کے لیے آخر اور کیا چیز کام کرے گی؟ یعنی انسان کی ہدایت یا تو قرآن کے ذریعے ہے اور یا کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے ہے، یعنی ممکن ہے. لیکن جو لوگ نہ اللہ کا کلام پڑھیں اور نہ کائنات میں غور و فکر کریں، کسی بھی ذریعے، کسی بھی واسطے اور کسی بھی طریقے سے اس کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں، تو پھر ان کی ہدایت آخر کہاں سے ہوگی؟ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت کے دو بڑے ذریعے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک کائنات کی کتاب. جیسے یہ صفحے کھلے ہیں نا، اسی طرح آسمان اور زمین کا صفحہ کھلا ہوا ہے. لیکن جو لوگ اس زمین پہ رہتے ہوں اور آسمان کو دن رات بدلتے دیکھتے ہوں اور یہ ساری تبدیلیاں نوٹ کرتے ہوں اور پھر اس سے اصل سبق نہ پاتے ہوں، اور وہ اصل سبق کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، تو پھر کون ان کو سمجھائے گا؟ کہاں سے وہ سمجھیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سورۃ المرسلات میں بھی آتا ہے. اور حدیث کا لفظ جو ہے محض بات کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب اللہ کی بات مراد ہو تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ سورۃ الزمر. کتنی نشانیوں کا ذکر آیا؟ آسمان، زمین، خلق کم اور دابہ، 4 ہو گئی، لیل اور نہار اور رزق، اور پھر تصریف الریاح. تو بیسیکلی 8 چیزوں کا ذکر ہے. تو تلک آیات اللہ، آیات پھر جنرلی سب کی طرف جا رہی ہے بات، لیکن کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، مراد اس سے یہ
یعنی سوال کا مقصد یہ تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں تقریباً، لیکن توجہ نہیں کرتے. دل ہے کہ کھلتے ہی نہیں، آنکھیں ہیں کہ دیکھتی ہی نہیں. ہدایت کہاں سے آئے گی؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہر ایک، افاک فعال کے وزن پر، بہت جھوٹا، مبالغے کا صیغہ ہے، اثیم فعیل کے وزن پر، بہت گناہگار، مبالغے کا صیغہ ہے. ہر جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جھوٹا ہے یا سخت گناہگار ہے؟ اس کے رویے سے. رویہ کیا ہے؟ یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیات، تتلا علیہ پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے اپنی روش پہ، یعنی کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں. یعنی اللہ کی آیات سن کر، غور و فکر کی دعوت کی باتیں سن کر، پھر اگر کسی کا عمل نہیں بدلتا اور وہ اپنے اسی سابق رویے پر ڈٹا رہتا ہے، اصرار کرتا ہے، اور اصرار کی وجہ کیا ہے؟ تکبر، کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے، میرے لیے وہی بہتر ہے. یعنی قرآن سن کر اس کے رویے میں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ جیسے کا تیسا ہے. اس کا حال کیا؟ کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اوپر سے ہی گزر گیا ہو. تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ فبشرہ خوشخبری دو اس کو. بشارت وہ خبر ہوتی جس کا چہرے پہ اثر آتا ہے، لیکن یہاں خوشخبری ہے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، کہ جسے دیکھ کر غم کے مارے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس شخص کو جو جھوٹا اور سخت گناہگار ہے ہلاکت کا پیغام دے رہے ہیں، دردناک عذاب کی بشارت دے رہے ہیں. اور اس کا جھوٹا اور گناہگار ہونا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے قرآن کے ساتھ معاملے سے، کہ وہ اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے. کوئی بھی شخص جو اللہ کی بات کو اہمیت نہ دے وہ دراصل تکبر کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ اہم سمجھتا ہے. اسی لیے وہ اس پر جمع رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، اور اللہ کی بات ماننے میں کیا سمجھتا ہے؟ اپنی بے عزتی، کہ میں اگر اللہ کی بات مان لوں گا تو پھر میری بڑائی نہیں رہے گی. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یسمع آیات اللہ ثم یصر، ثم کا لفظ جو ہوتا ہے یہ مہلت کے ساتھ ترتیب کے اظہار کے لیے آتا ہے. عام طور پہ تراخی زمان کے لیے آتا ہے، یعنی وقت کی تاخیر کا وقفہ. سونا، پاز آیا بیچ میں، سوچنے کا موقع ملا، اور پھر جھٹک کر اسی پرانی روش پہ چل دیا، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو. کیونکہ جب انسان سن رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت تو کچھ نہ کچھ اثر ہونے ہی لگتا ہے. اس وقت تو ہر شخص کسی نہ کسی طرح مروب، متاثر ہوتا ہے اس کلام سے. یہ کلام دلوں کو ہلاتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے. لیکن کیا چیز ثابت کرتی ہے کہ واقعی دل پہ اثر ہوا ہے؟ ثم پھر وہ جو وقفہ آتا ہے سننے کے بعد عمل کرنے کے وقت میں، اس پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ایک نیا انسان بن کے نکلتا ہے عملی اعتبار سے، یا پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے، وہی بہتر ہے، میں تو سب ٹھیک ہی کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں. ایسا شخص سخت جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حق قبول نہیں کیا، بلکہ حق کو ہی ناحق کر دیا. اور گناہگار کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی منمانی کرے. تو بات یہ ہے کہ قرآن سن کر دو رویے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سمعنا و اطعنا، جو کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آمنا و صدقنا. اور دوسرا ہوتا ہے سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن کریں گے وہ جو ہماری اپنی مرضی ہوگی، جو ہمارے دل کی بات ہے. قرآن جو مرضی کہتا رہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ قرآن سن کر، اللہ کی آیات سن کر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا،
اور جب وہ جانتا ہے یا جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کچھ شیئا کوئی چیز، اتخذہا ہزوا بنا لیتا ہے اس کا مذاق. ہزوا جو ہے یہ مصدر ہے بمعنی اسم مفعول، وہ چیز جس کا مذاق اڑایا جائے. یعنی ایسے لوگ جو بدنیتی کے ساتھ قرآن سنتے ہیں، جن کی نیت میں عمل نہیں ہوتا، صرف ایک شوق پورا کرنا یا علم والا کہلانا کہ ہاں میں نے بھی پڑھا ہوا ہے قرآن، لیکن عمل کے لیے نہیں پڑھتے، نہیں سنتے. جب وہ کچھ جانتے ہیں ہماری آیات میں سے تو علم حاصل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ عمل کریں، الٹا اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کس چیز کا؟ شیء کا، کوئی ایک چیز پکڑ کے. یعنی قرآن کی آیات جان کر کوئی ایک چیز اس میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو لے کے قرآن کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. اس کی مثال مثلاً سورۃ المدثر کی آیات میں آتا ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. تو منکرین نے کیا کیا، اس میں سے 19 کا لفظ پکڑ لیا، شیء ایک چیز پکڑ لی. اچھا جہنم کے اوپر بس 19 فرشتے ہیں مقرر، پھر تو کوئی بات نہ ہوئی. تو ان میں سے ایک پہلوان تھا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا ان 19 کو تو میں اکیلا ہی نبٹ لوں گا. باقی نہیں کچھ سوچا سمجھا، کہا کہ 19 کو تو میں اکیلا ہی نبٹ لوں گا. اسی طرح بعض لوگ جنت کی آیتیں جہنم کی آیتیں سن کر پڑھ کر بجائے اس کے کہ کچھ سبق سیکھیں اس میں سے کوئی ایک چیز پکڑ لیتے. بہت سے لوگ حوروں کا ذکر پکڑ لیتے، اچھا جنت کی بات کرتے جس میں حوریں ہوں گی اور فلاں کو اتنی ملیں گی اور فلاں کو اتنی ملیں گی، سب کچھ بھلا کے صرف ایک لفظ پکڑ لیا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور اس کو لے کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں نکال کر اپنی مرضی کے ساتھ ان کو جیسے چاہا جہاں چاہا کوٹ کر دیا. یہ طرز عمل کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا نفسیات ہوتی ہے انسان کی کہ وہ بات کو اس کے کانٹیکسٹ میں لینے کی بجائے، اس کی روح جاننے کی بجائے، اس پر عمل کرنے کی بجائے کوئی ایک لفظ اڑا کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، ماننا نہیں چاہتا. جیسے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو کیا کیا گیا؟ اِذَا قَوْمُكَ مِنْهَا يَصِدُّونَ، چلانے لگے، ہنسی مذاق اڑانے لگے. تو بات یہ ہے کہ حق کو قبول کرنا ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی قیمت پہ ہوتا ہے. جب تک ہم اپنی ذات پہ کراس نہیں لگائیں گے نا کہ میں کچھ نہیں، اصل حکم اللہ کا ہے، میری عقل، میری سمجھ، میری حکمت اللہ کی عقل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں، I'm nothing. جب تک ہم یہ نہ سوچیں تو ہم حق قبول نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ میں تو بہت پڑھی لکھی ہوں، میں بہت جینیس ہوں، یہ اور یہ میرے کمالات ہیں، میں ہر چیز آنکھیں بند کر کے نہیں لیتی، میں تو غور و فکر کی عادی ہوں اور اس کو اینالائز کروں گی پہلے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی رائے کو قرآن کے اوپر مسلط کرنا چاہیں، خود کو نہ بدلنا چاہیں، اپنی خواہشات نفس کو نہ چھوڑنا چاہیں، اپنی بڑائی کے مقام سے ذرا نیچے نہ آنا چاہیں، وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر لک ڈاؤن کر کے قرآن کو پڑھا جائے اور اس میں سے صرف ایسی چیزیں تلاش کی جائیں کہ جس سے ہم اس کو ہی جھٹلا سکیں اور اس کا ہی مذاق اڑا سکیں، تو پھر اس سے ہدایت نہیں ملا کرتی. ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی نیت سے اس کو کھولتا ہے کہ اللہ مجھے رستہ چاہیے، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، حق تک پہنچنا چاہتا ہوں، صحیح طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے. لیکن اگر کوئی شخص گرا لگا کے اپنے اندر پھر اس کو کھولے کہ میں ذرا بس اس کا جائزہ لیتی ہوں کہ بھلا ہے کیا، دیکھیں تو صحیح کیا ہے، اور پھر چیزوں کو اپنی عقل کے اوپر لا کر جو اس کے خلاف بات لگی اس کا انکار کر دیا، تو یہ رویہ انسان کو ہدایت سے بہت دور لے جاتا ہے. ایسے لوگ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں سے شوشے نکال لیتے ہیں، ایسے لفظ ڈھونڈ لیتے ہیں، ایسی باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن کا مذاق اڑایا جا سکے اور پھر لوگوں کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ کتاب وہ نہیں کہ جس پر اس دور میں عمل ہو سکتا ہے. یہ 1400 سال پرانی باتیں، بھول گئے ہیں وہ کہ ان کے مرنے کے 1400 سال بعد بھی اللہ کی ذات زندہ ہے، زندہ رہے گی، اور یہ کلام بھی زندہ رہے گا، اور ان کی ساری عقل خاک میں مل چکی ہوگی جس پر انہیں بہت مان اور تکبر ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے.
ان کی بے عزتی کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی عزت والی چیز سمجھتے ہیں. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ورا کا لفظ جو ہے یہ ورے اور پرے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں آتا ہے. ان کے آگے یعنی جب مرنے کے بعد اگلی دنیا میں جائیں گے تو ان کے لیے جہنم تیار ہے. تو من ورائہم جہنم. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ولا یغنی عنہم اور نہ کام آئے گا ان کو، ما کسبوا جو بھی انہوں نے کمایا. کیا؟ مال متاع، دنیا کی عزت شہرت، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کمالات کرتے رہے ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی. شیئا کچھ بھی، تھوڑا سا بھی. جیسے ابو لہب تھا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو یہاں بھی کیا ہے؟ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء اور نہ کام آئیں گے جو بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مددگار. اولیاء، اللہ کے سوا انہوں نے جس پر بھروسہ کر رکھا ہے ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو عموماً اپنے مال، عہدے، انفلوئنس، دوست اور انفلوئنشل لوگوں کے سہارے جن سے اس نے اپنے کانٹیکٹس بنا رکھے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی دنیا میں جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے چھٹ جاتا ہے یا ان چیزوں کے سہارے پر وہ غلط کام کرتا ہے. دیکھیے کہ کوئی بھی مجرم جب جرم کرنے لگتا ہے اور اس کو پتا ہو کہ اس کے پاس سزا سے بچنے کی تدبیر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ڈٹ کے کرتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، تو قیامت کے دن ایسا کوئی بھی مددگار ہمدرد ان کے کام نہ آئے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. هَذَا هُدَى یہ ہے ہدایت. یہ کیا چیز؟ قرآن. ہدن ہدایت، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم ان کے لیے عذاب ہے. کیسا؟ رجز سے. رجز کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے گھن آئے اور جس کو دیکھ کے اندر ایک کپ کپی سی ہو. بعض گندی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کو دیکھ کے آپ کو ایک دم کیا ہوتا ہے، مثلا آپ کہیں کو مردار دیکھیں، دیکھ کے پورے جسم میں ایک لرزہ سا آ جاتا ہے نا. مثلا آپ کو مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھ کر اس پہ کیڑے چل رہے ہوں اور انتہائی کری اس میں سے اسمیل آ رہی ہو اور کتے کھا رہے ہیں اس کو، اور تو دیکھ کر کیا ہوتا ہے، ایک دم جسم جرجرا جاتا ہے. ایسے عذاب کو رجز کہتے ہیں. ایسی سزا کے لیے لفظ رجز آتا ہے کہ عذاب ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر انسان کو صرف دیکھ کر کیا ہوگا، ایک جھرجری آ جائے گی. کہاں یہ کہ اس کے اندر جائے کوئی. علیم دردناک بھی ہوگا، یعنی ایسا عذاب جو اپنی شدت کے باعث لرزہ خیز ہو، اس کے جھٹکے شدید اور لگاتار ہوں جو انسان کے اندر اضطراب پیدا کر دے. تو قیامت کے دن ان سب لوگوں کو جو اس ہدایت سے انکار کریں، والذین کفروا بآیات ربہم اور آیات کس کی طرف لوٹ رہی ہے بات؟ ہدا کی طرف. لہم عذاب من رجز علیم ان کے لیے بدترین قسم کا، سخت قسم کا عذاب ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں. پہلے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اب پھر نشانیوں کی بات. اللہ الذی سخر لکم البحر یہ قرآن اس اللہ کا ہے، یہ احکامات اس رب کے ہیں جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے. اور سمندر جیسی بلا کو کنٹرول میں رکھنا آسان کام نہیں ہے. اور سمندر کے اندر ایک ایک جانور جو پایا جاتا ہے، اگر وہ باہر نکل کے دوڑے تو جینا دو بھر ہو جائے. اللہ الذی سخر لکم البحر اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے. لتجری الفلک تاکہ کشتیاں چل سکیں، فیہ اس میں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ. اور دوسری جگہ آتا ہے سورۃ النحل 14 میں، وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا ولتبتغوا من فضلہ
اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، یعنی سوار ہو کر سمندر کے اندر سے بھی رزق تلاش کرو اور سمندر پار جا کر بھی اوورسیز بھی اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کی نعمتیں پاؤ، ڈھونڈو، استعمال کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور مسخر کیا تمہارے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جمیعا منہ، سارے کا سارا اسی کی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ آسمان و زمین کی تسخیر میں اور جو کچھ ان میں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جیسے پانی ہے تو وہ ایک ڈبونے والی چیز ہے، لیکن اس پر اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آسمان و زمین کی بہت ساری چیزیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، کسی چیز کے ساتھ بظاہر تو بندھا ہوا نظر نہیں آتا۔ کتنے ستارے، کس طرح اللہ نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا، ورنہ اگر وہ ان کو چھوڑ دے تو سب یہاں آ گرے۔ قل للذین آمنوا، کہہ دیجئے ایمان والوں سے، یغفروا، معاف کر دیں، للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی۔ ایام اللہ سے مراد وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ سرکش قوموں سے انتقام لیتا ہے، جیسے قوم عاد، سمود وغیرہ پر جو تباہی آئی، کہ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان سے وہ سبق نہیں لیتے۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ جزا دے ایک قوم کو بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے رہے۔ اب جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا بحث کرنے لگتے ہیں، یا اس کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل خود کو ایک مصیبت کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی اپنے لیے ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کیا بحث کے جواب میں بحث، یا گالی گلوچ، یا لڑائی جھگڑا، یا لان تان؟ ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے۔ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے، ان لوگوں کو کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے، اور ان کے رویے پر صبر سے کام لیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ جزا دے، کس کو؟ قومن، ایک قوم کو۔ کون سی قوم؟ اس کے دو معنی کیے گئے۔ ایک تو وہی لوگ جو یہ ظالمانہ باتیں کرتے ہیں، تم ان کو کچھ نہ کہو، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ہی ان کو پکڑے گا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ تم صبر کرو، یعنی قوم سے مراد نیک لوگ، اور تمہارے اس صبر پر اللہ تمہیں جزا دے گا۔ ان کے ساتھ اعراض کا معاملہ کرو، بحث مباحثے نہ کرو۔ مکی صورت ہے، مکہ میں مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی، سننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کھلے عام قرآن پڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھتے تھے اور اس پر کس قدر انہیں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسی طرح جس نے بھی اونچا یا بلند آواز سے پڑھ کر کسی کو سنانا چاہا، اس نے اپنی شامت بلائی۔ ایسے میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہیں مارے تو تم بھی پکڑ کے اس کو دو لگاؤ، یا ایک مقابلے کی کیفیت آ جائے، یا لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جائیں۔ نہیں، ابتدا میں کیا ہے، چونکہ میسج کنوے کرنا ہے، سناتے رہو، بتاتے رہو، انکار بھی کریں تو بھی کنوے کرتے رہو، یک طرفہ طور پر ان کے ظلم کو برداشت کر جاؤ، تو تم جو کوشش کرو گے اللہ تم کو جزا دے گا، وہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں اللہ ان کو پکڑے گا۔ آپس میں مت الجھو۔ کیوں؟ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ ایسے موقع پر جبکہ پیغام پورا پہنچا نہ ہو، اگر انسان بحثوں میں الجھ جائے، اصل کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ مثلاً آپ کہیں بیٹھے ہیں، کسی مجلس میں گئے، کسی نے آپ سے کہا جی آپ تھوڑا قرآن پڑھ کر سنا دیجیے۔ اب آپ نے پڑھنا شروع کیا، اب بیچ میں سے کوئی بول اٹھا، جی یہ جو بات یہاں لکھی ہوئی ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک رویہ کیا ہے کہ آپ پڑھنا پڑھانا چھوڑیں اور اس کو جواب دینا شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب ہے، اور وہ پھر ایک اور اعتراض کر دے کہ یہ تو مطلب غلط ہے، اور یہ تو بات ایسے نہیں ہے ویسے ہے۔ اب کیا ہوگا؟ باقی سب منہ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اس سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ شیطان اکسائے اور غصہ آ جائے اور انسان کے منہ سے کوئی سخت بات نکل جائے۔ اب مجلس برخاست ہوئی، لوگ باہم تبصرے کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کیا ہوگا؟ سب آپس میں بحثیں شروع کر دیں گے،
کوئی اس کو برا بھلا کہے گا، کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، اور اصل مقصد فوت ہو جائے گا. ایسے موقعوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ گویا آپ نے سنا ہی نہیں، یا آسان طریقے سے کہہ دینا چاہیے کہ ذرا ہم پورا کر لیں پھر آخر میں بات کرتے ہیں، سوال جواب بعد میں ہوں گے، تاکہ میسج کنوے کر دیں. اگر آپ بھڑک کر اس وقت اس بات کی وضاحت میں ہی سارا زور لگا دیں گے تو نہ وہ بات واضح ہوگی، کیونکہ اس نے سوال سمجھنے کے لیے نہیں کیا، اس نے وہ ایک چیز پکڑی ہے کہ جس کے ذریعے سارے پروگرام کو خراب کرے. تو شیطان کی ایسی چالوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ محتاط رہنا چاہیے. تو کسی بھی معاشرے کے اندر جہاں ایسی کشمکش ہو وہاں مزید احتیاط کی ضرورت ہوتی، اور یک طرفہ طور پر ان کی زیادتیوں، ان کی باتوں، ان کی گالی گلوچ، ان کی سب چیزوں کو کیا کرے؟ معاف کرتے جائیں. معاف کرنے کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اگر انسان معاف نہ کرے تو اس کی اپنی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، پھر آئندہ پیغام پہنچانے کا شوق اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر داعی لوگوں کے ریاکشن سے متاثر ہو تو وہ مزید پیغام دینے کے قابل نہیں رہتا. ایسی صورت میں کیا ہے کہ اچھا نہ سمجھ لوگ جانے دو ان کو، اور اگر کسی وقت ان کو سمجھ آ جائے اور وہ حق کی طرف پلٹے تو انسان یہ نہ کہے کہ اچھا تم وہی تھے نا، اب تم آگے ہو ہدایت پانے تو جاؤ، میرے پاس نہیں ہے ٹائم. نہیں، معاف کر دیں، جو بھی انہوں نے کیا درگزر کریں، اور پھر ویسے ہی سکھائیں جیسے وہ پہلی دفعہ سکھانے گئے تھے، جیسے پہلی دفعہ بتایا تھا. تو داعی کی یہ صفت اس کے کام کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ زیادتیاں کرنے والوں کو معاف کرتا چلا جائے، ورنہ وہ نیکی کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ معافی کس صورت میں آسان ہوتی ہے؟ جب انسان یہ سمجھے کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور ان کو بھی اللہ پکڑنے والا ہے. اگر میں کسی کو نہیں پکڑ سکتا تو وہ پکڑنے والا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کیا اسی پر پڑے گا، اسی کے ذمہ ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا نا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، جو اچھا کرے اس کے لیے اچھا ہے. مثلاً اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے اور آپ اچھا کر رہے ہیں، کس کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو ہی پہنچے گا. اور اگر کوئی برا کر رہا ہے اور آپ اس سے بڑھ کے برا کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ آپ ہی کا ہے. لہذا یہاں پر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دین کی دعوت دینے والے کو، وہ کیا ہے کہ وہ پیسو ریزسٹنس سے کام لے. پیسو ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی شر کو ایسے طریقے سے روکے کہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. یعنی آپ اس کی غلط چیزوں کو اپروو تو نہ کریں، لیکن اس پر ساری انرجی اپنی نہ لگائیں، بلکہ اپنی طرف سے اچھا کرتے چلے جائیں اور برا کرنے والوں کو معاف کر دیں. کیونکہ دین کی دعوت دینے والا اگر معاف کرنے کی صفت سے خالی ہو تو دین پھیل نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مکہ فتح کرنے کے بعد؟ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ کے اندر معاف کرنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب ان لوگوں کو کانکر کر لیا تو اس وقت بھی کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ تم کو معاف کر دے، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، کوئی پکڑ نہیں. اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے تب دین پھیلتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اگر انسان بیٹھ جائے، فلاں نے میری بے عزتی کر دی اور فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا اور فلاں نے تو، میں تو اپنی ذات کے لیے نہیں دین کے لیے کر رہا ہوں اور وہ تو دین کو نقصان دے رہا ہے، ایسی باتیں کر کے، تو یہ ساری چیزیں دراصل شیطان کی اکساہٹیں ہوتی ہیں جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب. کون سی؟ تورات. والحکمہ، اور حکومت. حکم کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں حکم سے مراد اقتدار ہے جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ملا. اور حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی ہوتی، یعنی ان کی جو کتاب تھی اس میں قوانین بھی تھے. والنبوۃ، اور نبوت، کیونکہ جتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے کسی اور کے پاس نہیں آئے. ورزقناہم من الطیبات، اور رزق دیا ہم نے ان کو طیبات میں سے، لائک من و سلوی. وفضلناہم علی العالمین، اور فضیلت بخشی ہم نے ان کو سارے جہان والوں پر. اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور سورۃ دخان میں کیا پڑھا؟ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور عطا کی ہم نے ان کو بینات، واضح دلائل، معجزات، من الامر، دین سے، یعنی دین کے معاملے میں ہم نے ان کو واضح دلائل اور معجزات عطا کیے، یعنی کھلے کھلے نشانیاں، کھلے کھلے دلائل اور واضح احکامات اور ہدایات ہم نے ان کو دی. فما اختلفوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم. کیا وجہ تھی؟ کچھ لوگ تو ایسے نا جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اختلاف کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو کتاب بھی ہے، حکم بھی ہے، نبوت بھی ہے، کھانے پینے کو بھی بہت کچھ ہے، طیبات بھی ہیں، پھر بینات بھی ہیں، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف. اور علم بھی ہے، من بعد ما جاءہم العلم، پھر بھی اختلاف ہے. وجہ بغیم بینہم، آپس کی ضد، حسد، عداوت، بغض، ایک دوسرے پر بڑا بننے کی خواہش، اپنی منوانے کی خواہش، اپنی مرضی کرنے کی خواہش. بغی ہوتا ہے نا اپنے حق سے بڑھ کے چاہنا. بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ باغی کون ہوتا ہے؟ جو دوسری حکومت کو گرا کر خود اس پہ قبضہ کرنا چاہے. تو بنی اسرائیل کا حال کیا ہوا کہ ساری نعمتیں پا کر دین اور دنیا کی، پھر بھی انہوں نے اتحاد نہیں بلکہ اختلاف سے کام لیا، کیونکہ ان کے اندر بغی تھی، اور بغی بھی تکبر کی دوسری قسم ہوتی. بغی کے پیچھے بھی تکبر ہوتا ہے. بغی زیادتی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہوئے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو ان کے اختلافات میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا. یہاں اختلاف سے مراد کون سے اختلافات ہیں؟ ذاتی اختلافات نہیں ہیں، دینی اختلافات ہیں. وہ اختلافات جو دین سے متعلق ہوتے ہیں یا دین کے معاملے میں پائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں فرقہ واریت اور گروہ بندیاں جنم لیتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ان دونوں آیات میں اگر دیکھیں تو ایک لفظ آپ انسرکل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے بغیم بینا. پیچھے جو معاملہ ہے وہ اہل ایمان کا باہم کا معاملہ نہیں، وہاں ایمان اور کفر کی بات ہے. للذین لا یرجون ایام اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. وہاں پر کیا سبق دیا گیا؟ یغفروا. اور یہاں پر علم والوں کی لڑائی ہے، یہاں علم والوں کا اختلاف ہے. اور علم کے بنا پر جو تکبر انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ بدترین تکبر ہوتا ہے، بدترین. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ابلیس. کیونکہ وہ بہت علم والا تھا، عبادت والا تھا. اس نے کہا انا خیر منہ، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم. آج امت مسلمہ اس کی تصویر ہے، عملی تصویر. کسی دینی ادارے میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی دینی جماعت میں چلے جائیں، اور ان کے آپس کے تعلقات دیکھ لیں. ان لوگوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے نا کہ جن کے پاس علم ہی نہیں، جن کو سمجھ نہیں. لیکن جن کے پاس علم آ گیا ہو، ان کی کیا مجبوری، ان کی کیا مشکل ہے، سوائے اس کے کہ بغی ہے، کوئی کسی حد پہ رکنا نہیں چاہتا. تو ایسے معاملات، ایسا نہیں کہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، ان کا فیصلہ ضرور ہوگا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. اب دیکھیے کہ سورت مکی ہے، اور اس سورت میں بھی پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہیں بنی اسرائیل کا. حالانکہ بنی اسرائیل سے براہ راست واسطہ کہاں جا کے پیش آیا تھا؟ مدینہ میں. لیکن ذکر پہلے سے شروع ہو گیا. ایک تو ذہنی طور پر تیار کرنا مقصود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ قریب کے دور کے لوگ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی امتیں اور ان کے جو طور طریقے ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے تھے نا. تو نصارہ جو ہیں وہ اصل میں تو بنی اسرائیل ہی میں سے نکلے ہوا ایک حصہ ہے، وہیں سے ایک الگ فرقہ نکلا ہے. تو امت مسلمہ کو ابتدا اور آغاز میں ہی، بنیادوں میں ہی خبردار کیا جا رہا ہے مکی زندگی کی. کس بات سے؟ کہ دین کو نقصان دینے والی چیزیں کون کون سی.
ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس بنی اسرائیل کے بعد پھر ہم نے آپ کو رکھا علی شریعۃ، ایک طریقے پر، ایک راستے پر، من الامر، حکم میں سے، یعنی امر الدین میں سے، پھر کر دیا ہم نے آپ کو ایک شریعت پر. اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو، منہج کو. شرعن کہتے ہیں سیدھے راستے کو جو واضح ہو، شارع کہتے ہیں سڑک کو. تو وہ راستہ جو بندوں کو اللہ تک پہنچائے وہ شریعت ہوتا ہے، کیونکہ راستہ منزل تک لے جاتا ہے نا. تو دین کا وہ راستہ یا حق جس کے ذریعے یا جس پر عمل کر کے انسان اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے. تو پھر ہم نے آپ کو ایک ایسے راستے پہ ڈالا جو حق تک پہنچانے والا ہے، سیدھا راستہ ہے، جیسے سورۃ زخرف میں بھی آیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو یہ شریعت من الامر کیا ہے؟ دراصل وہی صراط مستقیم. فَاتَّبِعْهَا، پس آپ اس کی پیروی کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ جو راستہ آپ کو اب بتایا گیا ہے آپ اس پر چلیں، اسی کی پیروی کریں، اسی کو اختیار کریں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے. جیسے ایک اور جگہ پر آیا نا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانے. لا يعلمون سے مراد یہ ہے کہ جو اس علم کو جانتے نہیں، یعنی آپ کو ہم نے کلیئر پروفز دے دیے، لیکن جن کے پاس وہ نہیں ہے وہ آپ کو اور چیزوں کی طرف بلاتے ہیں. تو چونکہ آپ کے پاس کلیئر پروفز ہیں لہٰذا آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز کام نہ آ سکیں گے تجھ کو اللہ سے کچھ بھی. کون؟ جو اس سیدھے راستے سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف بلانے والے ہیں، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے. آپ دیکھیں کہ خواہ بنی اسرائیل ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ان سب کا طریقہ کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی آفرز دیتے تھے. اہل مکہ نے کیا کیا؟ آپ کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، حکومت چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے آپ لے لیں، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اسی راستے کو فالو کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیوں نہ ان کی پیروی کریں؟ کیونکہ وہ اللہ سے آپ کو نہیں چھڑا سکیں گے، نہیں کام آ سکیں گے، بچا نہ سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے کس کا؟ تقوی والوں کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور سورۃ البقرہ میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمت، اور رحمت. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. بصائر بصیرت کی جمع ہوتی ہے، کھلی دلیل، ظاہر نصیحت، دانش. ھذا کہہ کے کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ قرآن. یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ دراصل کھلی دلیل دیتا ہے، واضح نصیحت کرتا ہے للناس، لوگوں کو. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمت، اور رحمت. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. تو بنی اسرائیل کو بھی یہ سب کچھ ملا، اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو بصائر کا لفظ ہے نا، یہ قرآن مجید میں 5 جگہ پر آیا. تو بصائر ہوتی ہیں اصل میں دل کی آنکھ، یعنی کسی بھی چیز کی حکمت یا اس کی روح پر غور کرنا. لسان العرب میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عباس سے کہا کہ یا بنی ہاشم تصابون فی ابصارکم. حضرت معاویہ جو تھے وہ بنو امیہ سے تھے اور حضرت عباس جو تھے وہ بنو ہاشم میں سے تھے. تو ان 2 خاندانوں کی باہم چپکلش رہتی تھی. تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ تصابون فی ابصارکم، تمہاری آنکھوں میں کچھ خلل ہے. تو حضرت عباس نے جواب میں کہا وَأَنْتُمْ يَا بَنِي أُمَيَّةَ تُصَابُونَ فِي بَصَائِرِكُمْ، تمہارے دل کی آنکھوں میں کچھ خلل ہے. تو ابصار کے مقابلے میں بصائر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جاءکم بصائر، بصیرت کی جمع.
تمہارے پاس بصائر آ گئے ہیں، یعنی وزڈم کی باتیں آ گئی ہیں، باتوں کی یا حقائق کی یا دلائل کی جو روح ہے یا جو حکمت ہے، ان کے پیچھے وزڈم ہے یا ان کی جو حقیقت ہے، وہ سب سمجھ میں آنے والی ہے اور تمہارے پاس پہنچ چکی۔ اب جو دیکھے اپنے فائدے کے لیے، جو اندھا بن کے رہے، اس کی اپنی ذمہ داری۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا۔ اجترحوا کا لفظ جرح سے، جرح کا معنی ہوتا ہے زخم لگانا۔ جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، یعنی انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں، اعضاء یا انسان کا جسم جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے لفظ اجتراح استعمال ہوا ہے، یعنی ارتکاب۔ اور جب سیئات کے ساتھ ہو تو پھر گناہ کمانے کے معنوں میں آتا ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برے برے کام کیے، گناہ کمائے، غلطیوں کا ارتکاب کیا، کفر اور معاصی کے کام، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان نجعلہم کہ ہم کر دیں گے ان کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یعنی برے کام کرنے والے کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مومن مصلح لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ سواء برابر ہو جائے گا، محیاہم ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا۔ محیا اور ممات دونوں مصدر میمی ہے، اور معنی کیا ہے؟ حیات و موت، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ۔ کون سا فیصلہ؟ کہ اچھا کریں یا برا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، انجام ایک ہی ہوگا۔ اچھا کرنے والا تو یہ نہیں سوچتا، لیکن عموماً برا کرنے والے یہ سوچتے ہیں۔ جو بھی اچھے کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھ کر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اپنے آپ کو کپا رہے ہیں، ہم جو غلط کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا؟ یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں کہ حساب ہوگا اور سب کچھ وزن ہوگا اور پھر پوچھا جائے گا، اور یہ باتیں تو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اتنی عظیم رب کی ذات اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا۔ یہ سب خود ساختہ قسم کے فلسفے جو ہیں وہ عام طور پر انسان کو برائیوں پر دلیر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں، چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کی اور ایسے دعوے کیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا غلط کام کرنے سے، سب ایک ہی جگہ چلے جائیں گے، سب کا انجام برابر ہوگا، تو یہ بہت ہی بری بات ہے جو سوچ رہے ہیں، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ سورۃ قلم میں بھی آتا ہے نا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلم اور مجرم کو ایک طرح کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ صاد میں بھی آتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، تو نہ زندگی برابر ہے اور نہ موت اور نہ انجام۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ تو ایک نیک انسان کی زندگی، طرز عمل، جینا، اس کا رہنا سونا اٹھنا کھانا پینا فرق ہوتا ہے کس سے؟ اس سے جو ان تمام چیزوں پر کمپرومائز کر لے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ایک وہ جو ان ساری چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ کیا ان دونوں کی زندگی ایک جیسی؟ ایک شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں محتاط ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے ایسا نہیں کرنا، مجھے یہ بولنا نہیں، مجھے یہ سننا نہیں، مجھے یہ کرنا، اور دوسرا شخص اس نے اپنے نفس کی باغیں دراز کر رکھی ہیں اور جو اس کا دل چاہتا ہے کہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو برا کام کرنے والے اگر یہ سمجھیں کہ وہ نیکوں کے برابر ہو گئے تو یہ ان کی بھول ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے حق کے ساتھ پیدا کیا؟ با مقصد پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے پیدا کیا کہ جزا دی جائے ہر جان کو جو اس نے کمائی کی۔ یعنی گویا آسمانوں اور زمین کے بنانے کا مقصد بھی کیا ہے کہ یہاں ایک ایسی مخلوق بسائی جائے اس زمین پر کہ جس کو آزما کر دیکھا جائے آزادی دے کر کہ وہ اچھا کرتے ہیں یا برا۔ دیکھیے آسمان کا بیچ میں ذکر کہاں سے، اگر زمین کہاں سے آ گئی؟ اگر زمین نہ ہوتی تو ہم رہتے کہاں؟ آسمان نہ ہوتا تو سب وہ چیزیں جو آسمان سے آ رہی ہیں، مثلا ایک سورج ہی کی روشنی نہ ہوتی تو زندگی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں دی، زمین کو گھر بنایا ہمارے لیے، آسمان کو چھت بنایا، کھانے پینے کو دیا، سانس لینے کو ہوا دی،
زندگی کی ہر نعمت دی بس ایسے ہی کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے انسان کو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب نعمتیں بس ایسے ہی بیکار ہے اور اس سے پوچھا نہ جائے گا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی کسی کو مثلاً آفر کرے کہ اچھا یہ ٹکٹ مجھ سے لو اور پیرس کی سیر کر کے آؤ، اور یہ تمہاری رہائش کے لیے بھی ہے، فلاں ہوٹل میں ٹھہر جانا اور جو مرضی کھانا پینا اور یہ جگہ سیر کرنا، اور یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، ساری فیسلٹیز کی لسٹ اس کو دے دے اور سب کچھ پرووائڈ کر دے، اور وہ پلٹ کے یہ نہ پوچھے بھئی کیوں دے رہے ہو، نہیں پوچھے گا وہ. مثلا اگر کوئی آ کے آپ کو یہ آفر دے، ایسے آپ اسکول میں آئی ہیں اور کوئی چلا آ رہا ہے آپ کی دوسری دوست یا کوئی بھی، وہ بیگ کھولے کے اچھا سنو میری بات، یہ لو ٹکٹ، یہ لو فلاں چیز، یہ لو فلاں، اور ان گنت چیزیں نکال کے دے آپ کو، اور آپ سب کچھ لے لیں اور مزے سے گھوم پھر کے واپس آ جائیں، تو وہ آپ کو پوچھے نہ کبھی شکریہ بھی ادا نہ کرے. ایسا کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، تو اس نے پوچھا تک نہیں. تو دنیا میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی آپ پر احسان کرتا ہے تو وہ آپ کا حساب لینے لگتا ہے. آپ ماں باپ ہیں نا، بچوں کو تھوڑی سی بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اتنے پیسے تمہیں بھیجتے ہیں، یہ اور یہ تمہیں سہولتیں دے رکھی ہیں، تم بتاؤ کرتے کیا ہو؟ ڈگری کہاں ہے تمہاری جو لینے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا حق نہیں ماں باپ کا کہ سب کچھ دے کے پڑھنے بھیج دیں اور بچہ بغیر کچھ کیے واپس آ جائے اور وہ اس سے پوچھ کے نہ گزرے کہ بھی کیا کیا تم نے؟ آپ تو ہر روز حساب لیتے ہیں، آج گئے تھے اسکول کر کے کیا آئے ہو، سال کے آخر تک کا انتظار نہیں کرتے، روز پوچھتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نہ پوچھے؟ ایک سورج کی فنکشن کو آپ دیکھیں، ایک اپنے ہارٹ کے فنکشن کو دیکھیں، چیزیں اگتی کیسے ہیں، بنتی کیسے ہیں، کیا کیا رنگا رنگی ہے، آکسیجن کیسے پیدا ہوتی، یہ سب کچھ کیسے کام کرتا ہے، آپ کی باڈی کیسے کام کرتی، ایک ایک چیز امیزنگ ہے، حیران کن حد تک. یہ سب کچھ بس ایسے ہی تفریح کے لیے پیدا کر دیا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے تفریح کے لیے نہیں بنایا، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہم خود ہی کر لیتے. یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے بنا ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، یہ اس لیے بنایا ہے کہ ہر جان کو، ہر انسان کو بدلہ دیا جائے. یہ سٹیج اس لیے سجایا گیا کہ یہاں جو بھی آئے اور جو پرفارمنس کرے پھر اس کے بعد اس کو جزا یا سزا دی جائے. بما کسبت، جو بھی اس نے کمائی کی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اللہ کی مرضی اور اس کے پلان کو، کریشن پلان کو ایک طرف رکھ کے کیا شروع کر دیا؟ اپنی مرضی. اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. افرأیت، کیا پھر دیکھا تم نے، کبھی غور کیا تم نے کس چیز پر؟ اس شخص پر من اتخذ، جس نے بنا رکھا ہے الہہ ہواہ، اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. یعنی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا الہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا. وہ کیا کر رہا ہے؟ صرف آئی می مائی سیلف جانتا ہے، میری زندگی، میرے مزے، میری خوشی، اور جو میں چاہوں کروں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور بھٹکا دیا ہے اس کو اللہ نے علم کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے، خواہشات میں اندھا ہو کر اپنے خالق کو اور اس کے احکامات کو بھول چکا ہے. اور ہوا کا لفظ جو ہے نا، ہوا یہوی، اوپر سے نیچے گرنے کے لیے آتا ہے. ہوا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے گرنا. تو خواہش نفس بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ خواہشات نفس ایسی چیز ہیں جن کے پیچھے لگ کر، جن کی تکمیل میں انسان اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا ہے، اپنی قدر کھو دیتا ہے. تو خالق کائنات کی نگاہوں میں کون قدر کھو دیتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں، اپنی مرضی کو اپنا خدا بناتا ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. اور یہ انسان کے لیے سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ یہ نہ دیکھے کہ اخلاق کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے حق حقوق کیا ہیں. وہ کیا دیکھے؟ میری عقل کو کیا ٹھیک لگتا ہے اور میرا دل کیا چاہتا ہے اور میں کسی چیز کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا شخص خدا کے منصوبے کے سامنے اپنا ایک الگ منصوبہ بنا لیتا ہے.
اور وہ ایک ٹکراؤ کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس شخص کی پرائرٹی اللہ کی ذات نہیں، اللہ کا حکم نہیں، اس کی ترجیح کیا ہے؟ اپنی خواہشات. ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کو اس کا دل چاہتا ہے، خواہ اللہ نے حرام کیا ہو، اور کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جس کو اس کا دل نہ چاہے، خواہ اللہ نے فرض قرار دیا ہو کہ لازمی کرنا ہے. یعنی اللہ کے عائد کردہ فرائض کو فرض نہ سمجھے اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہ سمجھے، نہ حلال حرام کی پرواہ کرے اور نہ کسی فرض سنت کی پرواہ کرے. کیسے جیے؟ جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو. اب یہ تو باقاعدہ موٹو بن گیا ہے نا لوگوں کا، جیسے چاہو جیو. اسلام میں ایسے کانسیپٹ کا کوئی تصور نہیں. تو ایسا شخص جو خواہش نفس کو سب سے اوپر رکھے، سب سے اوپر، اپنی مرضی سب سے اوپر، تو ایسا شخص دراصل کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رہا ہے. ابو بکر جساس کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کرے، یعنی اپنے دل کی باتوں کو ریلیجسلی مانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا وہ ہے، یعنی عقل مند وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے. اللہ غفور رحیم. ہر غلط کام کرتا ہے جو دل میں آئے اور پھر کیا کہہ دیتا ہے؟ اللہ غفور رحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. کون کون سی؟ ہون متبع، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ پر بہت خوش ہونا، خود پسندی. اور پہلی چیز جو حدیث میں ترتیب میں پہلی چیز ہے شح مطاع، ایسی دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے، ایسا بخل، حرص جس کے پیچھے لگ جائے انسان، ایسی خواہش جس کا پیروکار بن جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز انسان سمجھنے لگے. سورۃ کہف میں آتا ہے نا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تھی سورۃ صاد میں، آپ کو یاد ہوگا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. سورۃ القصص آیت 50 میں آتا ہے ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ جائے؟ اپنی خواہشات نفس کی. ایسا شخص کون ہے جس کے پاس علم ہو بھی تو وہ ہدایت پہ نہیں ہوتا. اضلہ اللہ علی علم، کیونکہ اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا ہوتا. دین کا بھی ہو بے شک، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دین کے علم کی ڈگریاں ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں، وہ بھی خواہشات کے پیچھے اسی طرح دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی دنیا دار دوڑتا ہے. تو علم کے باوجود ایسا شخص بھٹک رہا ہوتا ہے. آپ بہت دفعہ یہ بات کہتے سنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی کوئی اثر نہیں. کسی کو کیا، اپنے آپ کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اتنا قرآن پڑھ لیا ہے اور ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو پرکھا کریں، بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سنت کے خلاف، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم کیے چلے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ منع ہے پھر بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ علم کے باوجود بھٹکنا نہیں؟ کیا یہ اپنی نفس اور اپنی خواہش اور اپنی پسند اور اپنی مرضی کو خدا بنانا نہیں؟ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. اور وہ حدیث میں ہمیں پڑھا تھا نا کہ سب سے بدترین معبود جس کی اس دنیا میں پوجا ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہے. تو کامیابی کس کے لیے؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. سورۃ الفرقان 43 میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا. ایسے شخص کو تو کوئی انسان سمجھا نہیں سکتا. جس کو قرآن نہ سمجھا سکے، جس کو دین نہ سمجھا سکے، کوئی اس کو کنونس کر سکتا ہے؟ نہیں. جو پڑھ لکھ کے غلط کام کرے اس کو آپ کیا پڑھائیں گے اور کیا بتائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟
جب ایک شخص کو بات سمجھ بھی آ جائے اور پھر عمل نہ کرے، پھر اس کو کون منوا سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی بھی نہیں منوا سکتا. اس کو پتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے نا. وہ ختم علی سمعہ، اس کے کان کو سٹیمپ کر دیا، بند کر دیا، مہر لگا دی. وقلبہ، اور اس کے دل کو بھی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دی. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ. بتائیے اس کا نام جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے سکے گا. جس کو اللہ کی کتاب نے اثر نہیں کیا، اللہ کے حکم کو جس نے نہیں مانا، اس کو اور کون بتائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ اب بات تو ایک تھرڈ پرسن کی ہو رہی تھی، اور اختتام بات کا کہاں پر ہو رہا ہے؟ افلا تذکرون، تم نہیں نصیحت پکڑو گے، تم سبق نہیں لوگے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ السعید من وعظ لغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مثال سے نصیحت پکڑے. بات کسی کی ہو رہی ہے اور وہ اس کو اپنے پر لے، اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بات ہماری ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، دوسروں کو سوچنا شروع کرتے، فلاں جو ایسے کرتا ہے اور فلاں جو ویسا کرتا ہے. ہم خود کیا کرتے؟ اور جب تک ہم خود کو خود نہ دیکھ سکیں کچھ حاصل نہیں. جی ہاں، یہ بھی خواہش نفس کی پیروی کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی تو مجھے میری مرضی کرنے دو، آپ اپنے تجربے سے مجھے مت سمجھاؤ. I will learn from my own experience. ٹھیک ہے، دھکے کھا کے سیکھنا ہے تو اگر پھر بھی سیکھ جائیں تو. بات یہ کہ یہاں پر علم والوں کی پھر بات ہو رہی ہے، اور دینی علم والوں کی بات ہو رہی ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو ہم نے قرآن کا علم دیا تھا اور وہ ان کو چھوڑ کر بھاگا اور خواہشات نفس کی اس نے پیروی کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو واقعات بیان کرتے رہو تاکہ لوگ غور و فکر کریں، شاید کچھ سبق سیکھیں، شاید کچھ اپنے لیے عمل کی بات لیں. کیا پھر تم نہ سبق پکڑو گے؟ یہ خواہشات ہوتی کیا ہیں جن کے پیچھے انسان اندھا ہوتا ہے؟ وہ کون سی خواہشات ہیں؟ خواہشات نفس میں کیا کیا شامل ہے؟ کوئی بھی چیز جس کے لیے انسان کا دل مجبور ہو جائے اور انسان اس کو ہر قیمت پہ کرنا چاہے، خواہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، کسی بھی چیز کا ایسا شوق کہ جس کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ کی حدوں، اللہ کے احکامات کی پرواہ ہی نہ کرے. بس میرے دل کو یہ بات لگتی، بس میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. یعنی سب سے بڑا دشمن خود ہمارا اپنا نفس ہے، اور ہم اس دشمن کو نہیں پہچانتے. دیکھیے خواہشات میں ہر طرح کی خواہشات آ جاتی ہے نا. کوئی بھی شوق، اپنی کوئی بھی ہابی، کوئی بھی شوق، کوئی بھی دل پسند چیز، کوئی مشغلہ. بعض چیزیں جائز بھی ہوتی ہیں لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ بھی ناجائز کی حد میں داخل ہو جاتی ہیں. مثلا سپینڈنگ کا شوق ہے آپ کو، خرچ کرنے کا، چیزیں خریدنے کا. تو اب کیا ہے، ضرورت تو ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے بڑھ کر جب حد سے بڑھ کر آپ وہ کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ خواہش نفس بن جائے گی. پھر وہ روک دے گی آپ کو کس سے؟ اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرنے سے، کیونکہ آپ کے پاس بچے گا ہی نہیں. حلال اور جائز کاموں میں خرچ کرنے سے. سونا کیا ہے، آپ سو رہے ہیں، سونا بھی ایک ضرورت بھی ہے اور ایک خواہش بھی. ضرورت کا سونا تو سونا ہے، لیکن آپ صرف سستی کے مارے اٹھ ہی نہیں رہے کیونکہ آپ کو مزید سونے میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. تو زائدہ ضرورت سونا بھی کیا ہے؟ وہ بھی خواہش نفس کی پیروی. اسی طرح شادی، بیاہ، ازدواجی تعلقات، ان سب میں اعتدال جو ہے وہی پسندیدہ ہے. لیکن انسان اگر کسی بھی چیز پہ دل آ جائے، چاہے وہ قانون کے دائرے سے باہر ہو، حرام ہو، اگر اس میں انسان کے لیے کشش ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. کھانے پینے کی خواہشات ہیں، اس میں بھی اگر انسان حد سے بڑھ جائے، حلال حرام کی پرواہ نہ کرے یا حلال میں ہوتے ہوئے پھر حد سے بڑھ جائے تو بھی نقصان دہ. تو کوئی چیز جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے اور اس بڑے مقصد سے جو اللہ کو راضی کرنے کا اس سے روکے، خواہ وہ پہننے کی خواہش ہو. مثلا پہننے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے اچھا پہننے سے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن اگر وہ اللہ کی حدوں کو توڑ کے، اللہ کو ناراض کر کے آپ پہن رہے ہیں
تو خواہش نفس کی پیروی، ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ شیطان کو خوش کرے، اور صرف آپ اس لیے پہن رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہی اچھا لگتا ہے، آپ کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، تو بھی اس میں آ جائے گا. یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، اس میں انسان نہ اللہ کے حقوق کی پرواہ کرے اور نہ ہی بندوں کے حق کی، کس کا کیا حق ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے میں ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا اور لوگوں کا حق بھی مارتے ہوئے بالکل پرواہ نہیں کرتا. بعض اوقات اپنی خوشی کی خاطر سب کی عزت اور سب کی ہر چیز انسان برباد کر ڈالتا ہے کہ میری خوشی اس میں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے یہ زندگی ہماری دنیا کی مگر یہ کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ. زمانے کی گردش وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہر چیز، موسم بدلتا ہے، رت بدل جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے. ایسے ہی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ تو گردش زمانہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو خواہشات نفس کی پیروی پائی جاتی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے اندر. پھر اس کے بعد فرق نہیں رہتا کسی علم والے میں، ایمان والے میں اور بے ایمان میں، اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب سے یہ فلسفہ دنیا میں پریویل کیا ہے، دہریت جس کو کہتے ہیں، دہریہ پن. کیا ہوتا ہے دہریہ پن؟ کوئی خدا رسول نہیں، کچھ نہیں، کائنات خود سے خود بن گئی. اس کے بعد جو حدود ٹوٹی ہیں اور جو فطرت کے نظام میں خلل پڑا ہے، اور یہ انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ یہ چیز آئی ہے. اس سے پہلے کیا تھا کہ ایک دین کا کانسیپٹ، خواہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا، وہ ایک پریولنٹ آئیڈیالوجی نہیں تھا. لیکن یہ جو دہریت جب سے عام ہوئی تو اس سے بہیمیت آئی. مین از اے ریشنل اینیمل بن گیا. اور اینیمل کا کیا کام ہوتا ہے؟ پھر کھاؤ پیو مزے کرو، جو دل چاہے کرو. جانور کے کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے؟ ان کا بھی شاید ہوتا ہو، لیکن ان کے سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں، ان کے کھانے پینے کے کوئی اوقات نہیں، سارا دن چرتے رہتے ہیں. کبھی آپ غور کریں گارڈن میں آ کے پرندے بیٹھتے دیکھتے تھے، سارا وقت کھانے کی تلاش میں تھے. میں ایک دن بیٹھ کے کھا رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ ان کے نظر کہیں اور جا ہی نہیں رہی سوائے اس کے کہ ان کو کھانے کی چیزیں چاہیے یا اپنا بچاؤ کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. تو یہ ایک بہیمت الانام، تو اس سے یہ بہیمیت ہے، یعنی جانوریت تو کیا اردو میں کہوں یا اینیملسٹ ہونا، لیکن یہ کہ ایک ہوتی ہے انسانیت، ایک انسانیت ہوتی ہے کہ انسان کے دائرے میں عقل سے کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے بہیمیت جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، صرف خواہش نفس ہے. آپ نکاح کرو یا نہ کرو، جہاں چاہو اپنے من کی مرضی پوری کر لو، جس کے ساتھ چاہو رہ لو، جس کو چاہو چھوڑ دو. یعنی کہ فریڈم آف چوائس کا غلط استعمال. اللہ نے ہمیں فریڈم آف چوائس اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم پھر جو چاہیں کریں، اور اس کو ہم اپنے رائٹ اور اپنے حق کی خاطر سب کے رائٹ خراب کریں. مثلا ایک شخص نے کہا نا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مسلمان ہو کے، زنا نہیں چھوڑ سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا کہ میں سب چیزیں چھوڑ، زنا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو اس کی مجھے اجازت دینی پڑے گی. تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو تم، کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کر سکے؟ یہ تو میں نہیں چاہوں گا. تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ نہیں، یہ بھی نہیں چاہوں گا. تمہاری ماں کے ساتھ؟ نہیں، یہ بھی نہیں چاہوں گا. تو پھر تم کسی کی ماں اور کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کے ساتھ کیوں کرنا چاہو گے؟ تو اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں یہ بات، میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا. سمجھ آ گئی نا بات. آج آپ دیکھیں کہ ہم یعنی ایسی تمام قباحتوں کو حلال کیے ہوئے، جائز کی کیا فریڈم ہے، جو جس کا جو جی چاہے کرے. اور پھر وہی چیز جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے ہم حلال کر دیں. کہ جب انسان خدا کو ایک طرف رکھ دے اور کہے کہ موت زندگی بھی ہماری مرضی کی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ گردش زمانہ ہے. وما لہم بذلک من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی علم. کیا دلیل ہے ان کے پاس، کیا ثبوت ہے؟ انہم الا یظنون، نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں. یہ بس ان کے خیالات ہیں، خود ساختہ تھیریز ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. اب دیکھیں کہ کس زور شور سے دھڑلے سے اس کو پروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی اس کائنات کا مالک ہے، اور یہ سب کچھ خود ہی چل رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری کھلی کھلی آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو نہیں ہوتی ان کی حجت، بحث،
مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو. یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے باپ دادا اٹھا کے لاؤ جو مرے ہوئے ہیں قبروں میں. قال من یحیی العظام وہی رمیم ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. قل اللہ یحییکم، کہہ دیجئے اللہ تم کو زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، ثم یجمعکم، پھر وہ جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں. کس بات کو نہیں جانتے؟ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن ناکام ہو جائیں گے باطل پرست. مبتل ہوتا ہے وہ شخص، کس کے وزن پر ہے مبتل؟ مفعل کے، ابطال افعال کے ساتھ. حق کو ناحق قرار دینے والا، حق کو ناحق کرنے والا، سچ کو جھوٹ بتانے والا. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جنہوں نے ریزریکشن کو، دوبارہ جی اٹھنے کو مانا ہی نہیں، اس کو جھوٹ قرار دیا، تو ان کا انجام پھر کیا ہوگا؟ یا اچھے برے عمل کو برابر ہی کر دیا تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یخسر المبطلون، خسارے میں رہیں گے باطل پرست. سورۃ غافر میں آتا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم دیکھو گے ہر امت کو گھٹنے ٹیکے ہوئے. جیم ثا واو ہوتا ہے دو زانوں بیٹھنا، جیسے کسی حاکم کے سامنے بیٹھا جائے، جیسے اتحیات میں نہیں آپ بیٹھتے، اور اتحیات میں تو آپ پاؤں نیچے کر لیتے ہیں نا، تو یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا پنجوں کے اوپر گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا جو ہے، اس کو جاسیہ کہتے ہیں. اور یہ انتہائی ذلت کی ایک طرح سے علامت ہوتی ہے نا، کہ انسان گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہو. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، یہ جو ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ بیٹھنا عاجزی کا بیٹھنا ہے نا، یعنی اس پوزیشن میں عاجزی ہوتی ہے. اسی لیے جبریل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، سوال جواب کر رہے تھے، اور حدیث جبریل جو ہے تو اس میں آپ کے بیٹھنے کی پوزیشن کو بھی واضح کیا گیا. تو قیامت کے دن ہر امت اللہ کے سامنے کیسے ہوگی؟ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوگی. اردو میں محاورہ بھی ہے نا، اس نے فلاں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کیا ہے؟ شکست کھا گئے، یعنی شکست کھائے ہوئے ہوں گے. کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اپنی کتاب کی طرف. کون سی کتاب؟ اعمال نامہ. ہر امت کو کہا جائے گا آؤ دیکھو اپنا اعمال نامہ. الیوم تجزون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے. تم کہتے تھے نا کوئی زندگی موت کا مالک نہیں، کوئی بدلہ نہیں، آج تمہیں بدلہ ملے گا. کس چیز کا؟ ما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے تھے، تمہارے تمام اعمال کا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا. ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب. کون سی؟ اعمال نامہ. ینطق علیکم بالحق، جو تم پر حق کے ساتھ بولے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال نامہ بولے گا بھی، ایکشن ری پلے ہوں گے. جیسے آڈیو کیسٹ بولتی ہے یا کوئی ویڈیو دکھا کے ساتھ آواز آتی ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم، تمہارے خلاف بولے گی لیکن سچ بولے گی، سچ کہے گی. ایک ایک ایکشن تمہارا ریکارڈڈ ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ جیسے انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تو اللہ تعالیٰ کیا بتائیں گے؟ انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھوایا کرتے، ہم اس کو لکھوا رہے تھے. استنساخ باب استفعال ہے اور انساخ کے معنوں میں ہے، کیونکہ استفعال بعض اوقات افعال کے معنوں میں بھی آتا ہے. ہم اسے لکھواتے تھے. نون سین خے نسخ. نسخہ کیا ہوتا ہے؟ نسخہ لکھا ہوا، اور وہ چیز جس سے کوئی دوسری چیز نقل کی جائے. مثلا آپ اس وقت لکھ رہے ہیں نا، جو آپ لکھ رہے ہیں آپ کے فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں، اس کو نسخ کرنا کہتے ہیں. یعنی نسخ کیا ہوتا ہے؟ ایک تحریر سے دوسری تحریر نقل کرنا.
یعنی آپ کچھ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹائپ کر رہے ہیں، اور پیچھے فرشتے اپنی ٹائپنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ لکھ رہے ہیں وہ بھی ٹائپ کرتے جا رہے ہیں. کبھی سوچا آپ نے اس پر؟ کبھی چیٹ کرتے وقت سوچا کہ جو ٹک ٹک ہم یہاں کر رہے ہیں وہ پیچھے فرشتے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. جتنی تیز ہم لکھ رہے ہیں اتنی تیز وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، ایک ڈاٹ اور کامے کو بھی مس نہیں کر رہے، سب لکھے جا رہے ہیں. انا کننا نستنسخ، ہم نسخ کروا رہے تھے، ہم لکھے ہوئے کو لکھوا رہے تھے اور تمہارے کیے ہوئے کو ریکارڈ کروا رہے تھے. ما کنتم تعملون، جو بھی تم کر رہے تھے. کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو بھی وہ کہہ رہا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، سورۃ مریم آیت 79. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان اپنی فری چوائس کو استعمال کرتے ہوئے جو چاہے کرے، لیکن سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ شہادتیں گواہیاں محفوظ ہو رہی، اور قیامت کے دن سب کچھ سامنے لا کے دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ جو لوگ اپنے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں نا، آخر اللہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا، کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ کہو، پکڑے گا یا نہیں؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہاں واقعی وہ بھی لکھا جائے گا، ورنہ عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہی تو بڑی بن جاتی ہیں. کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچتے رہو، کیونکہ وہ مل کے بہت بڑی بن جاتی ہیں. اور آپ نے مثال دی کہ جیسے کسی جنگل میں کوئی لوگ پہنچے اور وہاں آگ جلانے کی ضرورت ہو اور سارے لشکر کے لوگ پھیل جائے اور ہر ایک ایک لکڑی اٹھا لائے اور سب مل کے رکھے اور آگ جلائی جائے اور اس سے سب کا کھانا پک جائے. ایک ایک لکڑی، ایک ایک ایندھن جو اکٹھا کر کے کتنا کچھ آگ بھڑک اٹھتی. تو ایک ایک گناہ اکٹھا کر کر کے ہر روز بھی ایک غیبت کریں آپ، ایک کسی کو برا بھلا کہیں تو مہینے کے آخر میں 30 تو جمع ہو گئی نا. وہ جو غیر معمولی تھی، اگر آپ سارے دن میں کہتے نا اوہو شکر آج میں نے زیادہ نہیں، بس ایک آدھی جھوٹ بولا، وہ ایک آدھ بھی روز کرتے 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 کہاں پہنچ جاتا ہے معاملہ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے دراصل کھلی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی نہ جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تم نے تکبر کیا، سن کے بھی اپنی ڈگر پہ جمے رہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے تم مجرم لوگ. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کی آیات سنانے والا کوئی معمولی حیثیت کا شخص ہوتا ہے، تو ہم اس کے منہ سے بات سنتے اور مذاق اڑا کے چل دیتے. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو تو دیکھو خود کیا ہو. ایسے موقع پر بھی بات کسی چھوٹے کی طرف سے یا بڑے کی طرف سے یا برابر والے کی طرف سے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کیا کہا گیا. بعض اوقات ہم ایک سچ کو کس لیے جھٹلا دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ فلاں کہہ رہا تھا جو خود جھوٹا ہے. کوئی خود جھوٹا ہو یا سچا ہو، وہ جیسے شیطان نے آیت الکرسی بتائی تھی نا ابو ہریرہ کو، تو آپ نے فرمایا بات سچی ہے، کہنے والا جھوٹا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ چونکہ شیطان نے کہا ہے لہذا نہ ماننا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. قُلْتُمْ، تو تم نے کہا مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، نہیں ہم گمان کرتے مگر ایک گمان. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور نہیں ہم یقین کرنے والے. بس قیامت ایک خیال سا آتا ہے، شک سا گزرتا ہے، لیکن ہمیں کچھ یقین نہیں. مستیقنین جو ہے یہ استیقان ہے اور یہاں ایقان کے معنوں میں ہے. یقینا کہتے ہیں اصل میں جب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. معرفت اور درایت سے بھی اگلا درجہ ہے، علم سے بھی اگلا درجہ ہے یقین کا. اصل میں کسی بھی معلوم چیز کے بارے میں جب دل پرسکون ہو جائے، دل کو قرار آ جائے، سینے میں ٹھنڈک آ جائے، تو وہ درجہ یقین کا ہوتا ہے. شک کیا کرتا ہے؟ انسان کو بے چین کرتا ہے، اور شک کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین. اور یقین کیا کرتا ہے؟ پرسکون کر دیتا ہے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، قیامت کے بارے میں یہ ہمیشہ بے چین کرنے والے شک میں رہے. ان کی عقل مانتی بھی اور پھر نہیں مانتے. تو جو چیز انسان کے ضمیر کی آواز اور پھر انسان اس کو کرب کرے اور نہ مانے، تو وہ چیز انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ بے چینی کا ذریعہ ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت سی خرابیوں کی جڑ دراصل کیا ہے؟ آخرت کے یقین کا کمزور ہونا.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو گئی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے کی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ کی باتیں. یعنی قیامت کے دن لوگوں کے برے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جن عذاب کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جس جہنم کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گی. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اور کہا جائے گا آج ہم تم کو بھلا دیں گے. کہاں؟ آگ میں چھوڑ کر. کما نسیتم، جیسا کہ تم بھولے رہے، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. تم نے قیامت کو بھلایا، ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے. ومأواکم النار، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی مددگار. آج کوئی تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا، کوئی بھی یاد دہانی نہیں کرائے گا کہ اچھا فلاں ایسی پریشانی میں ہے، اس کی مدد کی جائے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی جیل میں چلا جائے اور کچھ عرصہ گزر جائے تو ایسی این جی اوز ہیں، ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں کہ جو بار بار یاد دہانی کراتی رہتی ہیں کہ اتنے لوگوں کی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کو نکالا جائے، یا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے انسان کو سزا سے باہر آنے کا. لیکن جہنم کی سزا اور جہنم کے عذاب سے نہ کوئی اولیاء اور نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور نہ ہی کوئی اور لوگ آ کے کوئی نہیں نہ چھڑا سکیں گے، نہ یاد کرا سکیں گے، نہ نکلوا سکیں گے، اور نہ ہی کوئی مدد کر سکیں گے. کیوں؟ ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا. وہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی، کیا کہ جب اس پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا تم کو دنیا کی زندگی نے. دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہے؟ مال والے کو مال کا دھوکا ہے کہ مال سے کام نکل آتا ہے. علم والے کو علم کا دھوکا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، میں ٹربل شوٹنگ جانتا ہوں. اقتدار والے کو اقتدار کا دھوکا ہے کہ میرے پاس کرسی ہے اور میں اس کے ذریعے سب کچھ کرا سکتا ہوں. دوستوں اور مددگاروں کی فوج والے کو ان کا دھوکا ہے. کوئی شخص کسی خاص جماعت میں، گروپ میں ہے، کسی تنظیم میں ہے تو وہ اس کی وجہ سے دھوکے میں ہے کہ میرے اتنے مددگار ہیں، اگر مجھے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا اتنے سارے لوگ ہیں نا میرے پیچھے جو مجھے چھڑا لیں گے. تو وغرتکم الحیات الدنیا، ایسی چیزوں کا دھوکا انسان کو آخرت کے بارے میں بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج وہ اس سے نہ نکالے جائیں گے. کس سے؟ جہنم سے. وہ مالک کو پکاریں گے نا، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، آج یہاں سے نہیں نکلنا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے. اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نہیں کی جائے گی، ناراضگی دور کرنے کا مطالبہ نہ کیے جائیں گے. یعنی موت کے وقت یا موت کے بعد کسی کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یعنی وہاں کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا اچھا معافی مانگ لو. دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی مجرم پکڑا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا معافی مانگ لو. تو بات یہ ہے کہ ایمان والے اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے. ان کو معلوم ہے کہ ہمیں صبغت اللہ چاہیے، قلب سلیم چاہیے، اور عملی رویے میں قائم بالقسط چاہیے. اللہ کا وفادار بننے کی ضرورت ہے. اور اس کے برعکس دوسرے لوگ اللہ کے ان سارے احکامات کو کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس اللہ کے لیے ہے ساری حمد، شکر، جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا، رب ہے عالمین کا. اور یہی سبق ہمیں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں دیا گیا، الحمدللہ رب العالمین. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے ہے عظمت، بڑائی. کبریا بیسیکلی اسم مصدر ہے، بڑائی کے لیے آتا ہے. سب پہ فوقیت رکھنا، ہر کسی کی اطاعت سے بالا ہونا. تو یہ بڑائی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو بات یہ ہے کہ سورت کے آخر میں بہت اسٹرانگ میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں، کہ بچیں کس چیز سے؟ تکبر سے، اور خاص طور پر علم کے تکبر سے کہ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں.
کیونکہ اصل بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آیت 7 to 9 میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تو وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ آیت 31 میں بھی کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ کی تو کیا کرتے ہیں؟ تکبر۔ فاستکبرتم، اس تکبر کا انجام کیا ہوگا؟ ترا کل امت جاسیہ، ہر امت گھٹنے ٹیک کے آئے گی، اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہ بن سکے گا۔ اور اختتام پر کیا سبق دیا گیا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آغاز بھی کس سے تھا؟ العزیز الحکیم سے، اور اختتام بھی کس پر ہے؟ العزیز الحکیم پر۔ اصل بڑائی اس کی ہے، کوئی بھی دنیا میں اطاعت سے بالا نہیں۔ ہر ایک پر جو قرآن پڑھے یا سنے اللہ کی اطاعت لازم ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تو وہ جھوٹے پندار اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہے۔ غرتکم الحیات الدنیا، وہ دنیا جو یہیں رہ جائے گی۔ تو اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت اور اطاعت۔ تلاوت سنیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.